یہ کہانی صرف ایک انسان کے پیدا ہونے کی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے زمین پر انسانی حکومت کی۔ I declare the beginning of my rule. اس عظیم امتحان کی جس نے جنت کے ایک مقدس مقام سے ایک بادشاہ کو نکال کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تمہیں پرتھوی پر رہنا ہوگا۔ میں یہ سہن نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنایا تو ہر شے پر حقیقی حکمرانی اس کی تھی۔ لیکن پھر اس نے ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیا جو زمین پر اس کا خلیفہ بنے۔ اب زمین پر اترے گا انسان۔ میری تخلیق کا پہلا نام آدم۔ اس نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ مٹی اور پانی سے آدم کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا تو زمین پر ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے جو جواب دیا وہ آج تک انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آدم کی مٹی کے جسم میں روح پھونکی گئی۔ یہ دنیا کے اتہاس کا سب سے بڑا ایونٹ تھا، جہاں بے جان مٹی کا ڈھانچہ اچانک انسان ایک کامل بن گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے انہیں وہ علم سکھایا جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ علم ہی تھا جس نے آدم کو خلافت کا حقدار بنایا۔ اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم ہوا، آدم کو سجدہ کرو۔ دنیا کی ہر عظیم مخلوق نے اس مٹی کے بنے انسان کے سامنے سر جھکا دیا، مگر ایک تھا جس نے انکار کر دیا۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ ابلیس صدیوں تک عبادت کرنے والا، لیکن اس کے دل میں جو تکبر کا زہر پل رہا تھا اس نے اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ ابلیس نے دلیل دی، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ یہ انکار صرف حکم کی نافرمانی نہیں تھی، یہ اس تکبر کا اعلان تھا جو بعد میں دنیا کی ہر برائی کی جڑ بنا۔ اس ایک انکار نے ابلیس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور اسے شیطان بنا دیا۔ شیطان جانتا تھا کہ اب وہ سیدھے سیدھے اللہ سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کا ٹارگیٹ اب وہ خلیفہ تھا جس کی وجہ سے اسے بے عزت کیا گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں تھے جہاں انہیں ہر نعمت حاصل تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا سبب بنے۔ مگر ایک قانون تھا، ایک امتحان کی حد۔ اللہ نے انہیں ایک خاص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا۔ یہ درخت ایک حکم آدم علیہ السلام کی خلافت کی پہلی آزمائش تھا۔ شیطان کو موقع مل گیا۔ شیطان نے ایک خطرناک سازش رچی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور کبھی فنا نہیں ہوگے۔ اس شیطان نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور اس کا نتیجہ بہت عظیم تھا۔ جس جنت کے حضور میں آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اب انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ محض ایک سزا نہیں تھی، یہ انسانی نسل کی نئی زمین پر خلافت کا اعلان تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جدا جدا زمین پر اتارا گیا۔ ایک بادشاہ جو اپنے محل میں تھا اب زمین پر تنہا، پشیمان اور پریشان تھا۔ انہوں نے سالوں تک اللہ سے معافی کی دعائیں مانگیں، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں پھر سے ملایا گیا۔
زمین پر آنے کے بعد انسانی نسل کا وستار شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے سب سے اہم تھے، قابیل اور حابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں کو قربانی دینے کو کہا۔ حابیل نے اپنی بہترین صحت مند بھیڑ قربان کی، جبکہ قابیل نے اپنی پیداوار کا سب سے برا حصہ پیش کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ بات قابیل کو ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ اس کے دل میں حسد اور نفرت کا زہر بھر گیا۔ اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے بھائی کو اس سے زیادہ عزت ملے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل کا جواب اس ایمان اور صبر کا بہترین نمونہ ہے جو زمین پر بسنے والی ہر نسل کے لیے ضروری تھا۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مگر قابیل پر شیطان کا سایہ پڑ چکا تھا اور زمین کے اتہاس کا پہلا جرم ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو تو مار دیا، مگر اب اس کے سامنے ایک اور بڑی پریشانی تھی، لاش کو کیا کرے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک کرو کو بھیجا جس نے زمین کھودی اور اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو افسوس ہوا کہ وہ ایک پرندے جتنا علم بھی نہیں رکھتا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے نفس کی طاقت دیکھی جس نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی توحید اور زمین پر نیک خلافت کے اصولوں کو پھیلایا۔ وہ دنیا کے پہلے نبی، پہلے بادشاہ اور پہلے انسان تھے۔ آج جب ہم دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سکندر کی ہو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان سب کا تعلق اسی ایک شخص سے ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ان کا علم ہی انسانیت کی سب سے بڑی وراثت ہے، اور ان کا امتحان یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ ہر روز، ہر لمحہ ہمیں تکبر اور حسد کے خلاف لڑنا ہے تاکہ ہم اس اصلی جنت کے حقدار بن سکیں جہاں سے ہمارے پتا آدم کو نکالا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے تکبر، اہنکار نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور کیسے حسد نے قابیل کو زمین پر پہلا خونی بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کا سنگھرش، اسٹرگل، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خلافت بڑی طاقت یا دولت سے نہیں ملتی، بلکہ علم، توبہ اور جواب دہی سے ملتی ہے۔ آج بھی ہم سب انہی آدم کی اولاد ہیں، اور ہم سب کا امتحان زمین پر اپنی خلافت کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو تعلیمات کے ساتھ۔